بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ بیان چاک کرنا سینہ مبارک کا تیسری مرتبہ اور وہی لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وقت نبوت کا اور وحی کے نازل ہونے کا قریب پہنچا تو تقویت کے واسطے سینہ مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسری مرتبہ چاک کیا گیا، اور اس کی شرح یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ کامل اعتکاف کی نیت کی تھی، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کے پاس تھی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار سے باہر تشریف لائے اور ستاروں کی طرف دیکھنے کو کھڑے تھے تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ ابھی کتنی رات اور باقی ہے، پس یکایک ایک آواز آئی، السلام علیکم۔ آپ نے فوراً السلام کا جواب دیا، اور میں نے اس وقت گمان کیا کہ شاید جنوں کا اس مقام سے گزر ہوا ہے، چنانچہ آپ کچھ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر آپ اسی غار میں تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ میں جب غار کے باہر گیا تو غیب سے آواز آئی، اس آواز میں السلام علیکم کہا گیا، اور میں نے بھی فوراً جواب میں کہا وعلیکم السلام کہا، اور پھر میں خوف زدہ ہو کر اپنی غار میں چلا آیا۔ آخر یہ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ سن کر حضرت خدیجہ بولی کہ یہ تو بڑی خوش خبری ہے، کیونکہ السلام علیکم تو نشانی امن و امان کی ہے اور دوستی کی ہے، آپ کسی طرح کا خوف نہ کیجیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ اس غار سے باہر نکل کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تخت پر مانند آفتاب کے بیٹھے ہیں، ایک پر ان کا مشرق میں اور دوسرا سرا پر مغرب میں پہنچا ہوا ہے۔ پھر میں یہ حال دیکھ کر ڈرتا ہوا اپنے غار کی طرف متوجہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرصت نہ دی اور جلدی سے آ کر درمیان میرے اور درمیان اس غار کے حائل ہوئے، یہاں تک کہ ان کو دیکھنے اور ان کے کلام سننے سے مجھ کو محبت اور دوستی پیدا ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ وعدہ مقرر کر گئے کہ فلانے وقت میں تم کو چاہیے کہ تنہا حاضر ہو۔ پھر میں اس وقت تنہا حاضر ہو کر کھڑا رہا۔ جب کچھ دیر ہوئی تب میں نے چاہا کہ اپنے گھر کو پھر جاؤں۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں فرشتے آسمان کے درمیان سے زمین پر تمام عظمت اور بزرگی کے ساتھ آئے، اور پھر میرے تئیں زمین پر لٹا دیا، اور پھر میرا سینہ چاک کیا، اور انہوں نے میرا دل آب زمزم سے تشت زریں سے دھو کر کوئی چیز اس سے نکالی۔ مجھ کو مطلق کچھ معلوم نہ ہوا۔ پھر دل کو میں اپنے مقام پر رکھ کر سینے کو درست کیا
اور پھر میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر الٹا دیا جس طرح برتن سے کوئی چیز گرانے کو الٹتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میری پشت پر ایک مہر لگا دی یہاں تک کہ اثر اس ضرب مہر کا مجھ کو پہنچا۔ اور جب عمر شریف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 برس اور 1 دن کی ہوئی تب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور نزول وحی کا سلسلہ قائم ہوا۔ سب سے پہلی وحی کا نزول اسی غار ہرا میں ہوا اور اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال 1 مرتبہ اس غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ پھر 1 مہینہ عبادت کرنے کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے جاتے اور 7 بار طواف بیت اللہ کا کر کے مکان میں تشریف لاتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غار ہرا میں عبادت الہی میں مشغول تھا، ایک شخص نورانی چہرہ نہایت خوبصورت مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ خوشخبری ہے تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کو اس امت کا آخری نبی آخر الزمان بنایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں میدان میں جاتا تو وہاں پر ایک آواز سنتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں پر ایک شخص نورانی چہرے والے کو دیکھتا تھا کہ وہ سونے کے تخت پر زمین و آسمان کے درمیان معلق کھڑا ہے اور اس میں آواز اور صورت کو دیکھ کر بھاگتا تھا۔ جب کئی دفعہ ایسا ہی معاملہ ہوا تب ورقہ بن نوفل جو چچیرا بھائی خدیجہ الکبریٰ کا تھا اور وہ شخص توریت اور انجیل کے علم سے خوب واقف تھا، اس سے میں نے یہ بات کہی۔ یہ سن کر اس نے کہا جب تم وہ سنو تو مت بھاگو اور کان لگا کر سنو کہ اس آواز میں کیا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے کہا پھر جب آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں نے لبیک کہا۔ اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور تم اس امت کے نبی ہو، اور پھر یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما نازل من قرآن فاتحات الکتاب،
ترجمہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جو مجھ پر نازل ہوا قرآن مجید سے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور یہ مناجات کی تعلیم کے واسطے ہر نماز کی رکعت میں پڑھنے کے واسطے نازل فرمائی، اور اسی طرح حاجت جس وقت ہوتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت وہی نازل ہوتی تھی، اور اقرا بسم ربک محض تعلیم اور طاقت کرات کے واسطے نازل ہوئی، اور اس کے نزول کی کیفیت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے وہ چیز کی علامت وحی کی نازل ہوئی۔ اس سے یہ ہوا کہ تمام خواب سچے دیکھنے لگے، اور جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتے تھے اسی طرح دن کو صبح صادق کو وہی چیز ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جو کہ مکہ معظمہ کے متصل ہے تشریف فرما ہوتے تھے، اور پھر چند روز کے کھانے پینے کا اسباب اپنے ہمراہ لے کر تنہا اس مکان میں تسبیح و تہلیل اللہ تعالی کی کرتے تھے، اور جب کہ کھانے پینے کا اسباب اپنے ہمراہ لے کر تنہا جاتے تھے اور تمام کھانے پینے کا اسباب تمام ہو جاتا، تب وہ پھر دولت خانے پر تشریف لاتے، اور 2-1 روز دولت خانے پر ہی تشریف رکھتے، پھر اسی غار میں 1 مہینے سے کم رہتے، اور کبھی 1 مہینہ بھی رہتے۔ 1 دن خلوت کے ایام میں اس غار سے باہر تشریف لائے، بے غرض طہارت کے پانی کے کنارے کھڑے تھے، یکایک جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو کسی کو نہ دیکھا، پھر اسی طرح سے آواز 2-3 بار آئی، تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متحیر ہوئے اور دائیں بائیں نگاہ کرنے لگے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص نورانی چہرہ مانند آفتاب کے روشن اور نور کا تاج اپنے سر پر رکھے ہوئے اور لباس سبز پہنے ہوئے، شکل آدمی کی سی، جب وہ نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچے اور کہا، پڑھ۔ اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ اس شخص کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا حریر سبز کا تھا کہ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا اور پھر کہا، پڑھ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حرف کی صورت کو نہیں پہچانتا ہوں اور میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھ۔ پھر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ دبانے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی اور پسینہ بدن مبارک میں آ گیا، اور اسی طرح 3 مرتبہ کیا، اور پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتوں تک، اور ان آیتوں کو خوب یاد کرایا۔ اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ بعد تعلیم ان آیتوں کی جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا
اور اس سے ایک چشمہ پانی کا جاری ہوا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ طہارت، وضو اور استنجا کا سکھایا، اور 2 رکعت نماز کی تعلیم و تلقین کی، اور سورہ فاتحہ سکھائی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا کرو۔ اس واقعہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترساں و لرزاں اپنے گھر پر آئے اور خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ جلدی میرے بدن پر کمبل ڈال دو تاکہ میرے بدن سے لرزہ دفع ہو۔ پھر جب لرزہ جاتا رہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبریٰ نے یہ کیفیت دریافت کی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا ان کے آگے بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ہرگز کچھ خوف نہ کیجیے، اس واسطے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے صفات رحمت کے آپ پر ظاہر کیے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک اور مہمانوں کی ضیافت اور محتاجوں کے کام میں یاری اور ضعیفوں پر رحم اور اپنے اقربا پر دھیان کرتے ہیں، اور راست گفتار اور امانت دار ہیں، اور جب کوئی اس مرتبہ میں خلق اللہ پر رحم کرے تو مستحق رحمت الہی کا ہوتا ہے۔ اور ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں بیٹھے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کہا، دیکھو جو شخص اس دن ہمارے پاس آئے تھے وہ یہ ہے۔ پھر حضرت خدیجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں آ بیٹھی اور کہا، آپ کو ان کی صورت معلوم ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب تک موجود ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ تب حضرت خدیجہ نے سارا اپنا برہنہ کیا اور حضرت سے کہا، اب بھی آپ دیکھتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتہ ہے، آپ کو خوشخبری دینے آیا ہے، اگر وہ جن ہوتا تو سر برہنہ سے شرم نہ کرتا اور غائب نہ ہوتا۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو کہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھتا تھا اور توریت اور انجیل سے خوب واقف تھا اور عبرانی زبان سے ان کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا، حضرت خدیجہ نے تمام احوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بیان کیا۔ اس نے کہا، جبرائیل نام کا ایک بڑا فرشتہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے۔ اور اگر تم سچ کہتی ہو کہ محمد عربی نبی ہیں، ان کی صفت میں نے دیکھی ہے آسمانی کتابوں میں کہ وہ عرب سے نکلیں گے، بھلا کہو تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام کے لیے فرمایا ہے یا نہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرا بسم ربک سکھایا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ان پر حکم دعوت اسلام کا ہوتا ہے تو میں اول اسلام میں داخل ہوتا۔ بس ورقہ بن نوفل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ مت ڈریں،
اور اپنے دل میں کسی قسم کا بھی اندیشہ نہ کریں، لیکن آپ کی قوم کے لوگ اس مرتبہ اللہ کو جوان کے لیے نعمت عظمیٰ سے نہیں پہچانیں گے، یہاں تک کہ تم کو اس شہر سے نکالیں گے۔ کیا اچھا ہوتا میں بھی اس وقت تک زندہ ہوتا، میں ضرور آپ کی مدد کرتا اور سعادت دارین حاصل کرتا۔ پس اس کے چند دن بعد ورقہ بن نوفل نے انتقال کیا، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جامہ سفید پہنے ہوئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر لوگوں سے بیان کی۔ یہ علامت جنتی ہونے کی ہے۔ اس کے سورہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر